مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال الله تبارك وتعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ معزز ساتھیو، آج 6 اکتوبر 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ ربیع الاول سن 1445 ہجری کی 20 تاریخ ہے۔ رب کریم کا کرم فضل احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھے مہینے میں اچھے دن کے اندر اچھی عبادت کے لیے جمع فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کے اور میرے لیے اسوہ حسنہ رب کریم نے بنا کے بھیجا ہے۔ میرے دوستو، ربیع الاول میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی ہے اور ربیع الاول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا، رسول اللہ کی ولادت کے بارے میں معلومات دینا، معلومات رکھنا، معلومات سمجھنا، ہمارے اکابر کے نزدیک یہ افضل المندوبات ہے، یعنی بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ ہر مسلمان کو خوش ہونا یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوش نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہو۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ بہت بہتر اور بہت اچھے ایک امر بھی ہے اور کام بھی ہے۔ بعض اوقات اس ذکر میں ایسی ایسی چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں اور ایسے ایسے معاملات اس میں انوالو کر دیے جاتے ہیں جن کا براہ راست دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پہ اگر بے پردگی عام ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے نام پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کے نام پہ اگر اس طرح کے کوئی امر لائے جائیں، جس طرح کوئی میوزک ہو، کوئی ساز ہو، غیر محرموں سے وہاں جو ہے نا اختلاط ہو، یا اس طرح گناہوں کی چیزیں ہوں، بدعات کے کام ہو، سنت کی مخالفت ہو، تو اس کو اسلام کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی ایسی محفل ہو جو بدعات سے پاک ہو، غلطیوں سے پاک ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خالصتاً اس میں ذکر ہو، چاہے ذکر ولادت ہو، چاہے ذکر سیرت ہو، اور اس میں کسی قسم کے گناہوں اور منکرات کا اس میں دخل نہ ہو، تو وہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اور کل قیامت میں اللہ رب العزت کے نزدیک ہو سکتا ہے اس کے لیے باعث نجات ہو۔ تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ملا لیا جاتا ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک چیز جو ہے وہ اصلاً ناجائز نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی وجہ سے ناجائز کر دی جائے، تو اگر وہ وجہ اس سے نکال دی جائے اور وہ وجہ اس پہ نہ ہو تو اس کو کوئی منع نہیں کہتا، کوئی غلط نہیں کہتا۔ میرے ساتھیو، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر آپ کے اور میرے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت للعالمین ہم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نہ مرد کو مرد والے حقوق حاصل تھے، نہ عورتوں کو عورتوں والے حقوق حاصل تھے۔ مرد کے حقوق کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہر قسم کے ایسے حقوق جو مرد کے ساتھ متعلق نہیں تھے وہ ڈال دیے گئے تھے، اور اس کے سر پہ ایسی ایسی ذمہ داریاں ڈال دی گئی تھیں جو اس کی ذمہ داریاں وہاں نہیں تھیں۔ اور ایسے ہی خواتین کا معاملہ ہے، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان دونوں کی ذمہ داریوں سے روشناس فرمایا۔ مثلاً اگر خواتین کو دیکھیں نا، پہلے تو خاتون بننے میں بھی ایک وقت چاہیے کہ بچی کو جب زندہ درگور کر دیں، پیدائش شدہ بچی کو وہ لوگ فوراً زمین میں گاڑ دیں، اس کی قبر بنا دیں، تو وہ خاتون کب بنے گی؟ عورت کب بنے گی؟ جب عورت بنے گی تو دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ان کے ظلم اور تشدد سے بچ کے عورت بن جائے تو اس عورت کے ساتھ عجیب قسم کے معاملات۔ ایک ایک خاتون ایک ایک وقت میں 4 سے 5 نکاح کیا کرتی تھی،
آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں تو ایک خاتون کے 4 نکاح ہیں اور ایک ہی وقت میں ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں اگر یہ بات ہو جائے تو آپ اولاد کا نسب کہاں لائیں گے؟ اولاد کے نسب نامہ اور اس کے خاندان اور اس کی ولدیت کا معاملہ کہاں تک جائے گا؟ یہ بھی اس جاہلیت کے زمانے میں اس بات کا جواب یہ دیا کرتے تھے کہ وہ عورت کہہ دے گی کہ یہ اس کا بچہ ہے، یہ اس کا بچہ نہیں ہے، بس اس کی بات مان لیں گے، یا جس مرد کے ساتھ اس بچے کی شکل مل جائے گی اسے دے دیا جائے گا، اور اگر زیادہ مسئلہ بن گیا تو قرآن دازی کر لی جائے گی۔ اس قسم کی فضول نیچ گھٹیا حرکات یہ خواتین کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور خواتین اسلام کا تو وراثت میں تو نام و نشان بھی نہیں تھا نا، کہ عورت کا وراثت میں بھی کوئی حق ہے؟ کیا باپ کی وارث بیٹی بن سکتی ہے؟ اس کو اس کے مال میں، جائیداد میں، اس کے معاملات میں حصہ دیا جائے گا؟ وہاں تو کوئی کسی قسم کے حصے کا تصور ہی نہیں تھا، اور یہ اس زمانے کا مشرکانہ تصور، اس زمانہ جاہلیت کا تصور آج ہم میں پایا جاتا ہے۔ آج ہم میں کسی کا والد اللہ نہ کرے فوت ہو جائے تو بھائی اپنی بہن کو یوں آنکھ دکھائے گا کہ اگر تو نے حصہ لینے کی بات کی نا پھر تیرے ساتھ میرا مرنا جینا ختم ہے۔ تو مسلمانوں یہ دین کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام مذہب اور ایمان کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اس زمانے کی ابو جہل کی رسم ہے جو ہم میں سرایت کر گئی ہے۔ اسلام آیا، اس نے 4 نکاحوں کے بجائے عورت کو 1 نکاح کی ایک وقت میں اجازت دی ہے۔ ہاں اس کا خاوند فوت ہو جائے یا اللہ نہ کرے جدائی ہو جائے تو وہ عدت کا پروسیس گزار کے پھر جہاں چاہے نکاح کر لے۔ یہ اسلام پہ آج تک لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی عورت کو اگر 4 شادی کو اجازت نہیں ہے تو مرد کو کیوں ہے؟ مرد کا معاملہ کچھ اور ہے۔ میرا عنوان شادی کا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں اس پر دلائل لاتا کہ مرد کو اجازت کیوں ہے۔ میں ایک صرف جھلکی بتاتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ سے ایک مرتبہ یہی سوال ہوا تھا کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتا؟ تو حضرت نے بہت اچھے ترتیب پہ جو سمجھایا تھا نا، تو لفظ میرے ہوں گے مطلب ان کا ہوگا، میں وہی سمجھانے لگا۔ انہوں نے فرمایا آپ 4 قسم کے دودھ کو، اونٹنی کا دودھ لے لیں، گھوڑی کا دودھ لے لیں، اسی طرح بکری کا دودھ لے لیں، یا اسی طرح جو ہے نا کیا کہتے ہیں گائے اور بھینس کا دودھ لے لیں، یہ 4 دودھ 4 کپوں میں الگ الگ رکھ دیں تو گھوڑی کا دودھ کہلائے گا، اونٹنی کا دودھ کہلائے گا، گائے کا دودھ کہلائے گا، بکری یا بھینس کا دودھ کہلائے گا۔ کہا جی ایسے ہی ہے، کہ ان 4 کو ایک پیالے میں جمع کر دیں، آپ مجھے دودھ الگ الگ کر کے دے دیں گے؟ تو نے کہا جی نہیں، وہ تو سارے مل گئے، ہم الگ نہیں کر سکتے۔ فرمایا جب 4 نسب ایک عورت میں جمع ہو جائیں گے، 4 قسم کی امیدوں سے وہ پر امید ہو جائے گی، اب بتاؤ خاندان کا نسب اور کہاں جائے گا معاملہ؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب کریم نے ہمارے قبائل، ہمارا نسب نامہ، ہماری قومیتیں، ہماری رشتہ داریاں، ہمارے ہاں یہ پورا شجرہ بنایا ہے۔ رب فرماتے ہیں لتعارفوا، تاکہ تمہیں تعارف ملے، یہ اس قوم قبیلے کا، یہ اس علاقے کا، یہ اس ولدیت کی اولاد ہے، یہ اس باپ کا بیٹا ہے، یہ اس دادے کا پوتا ہے، یہ اس چچا کا بھتیجا ہے، یہ اس ماموں کا بھانجا ہے، تاکہ یہ تعارف ہو، تاکہ نسب نامے ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے۔ عرب میں تو نسب نامہ اتنا تھا، وہ اپنے گھوڑوں کے نسب نامے یاد رکھتے تھے کہ میرا یہ گھوڑا، اس کا یہ والد، اس کا یہ والد، اس کا یہ والد۔ وہ اتنا احترام کی بات آ چکی تھی۔ تو لیکن جہاں جاہلیت کی رسم آئی تو پھر مردوں میں بھی وہ چیز ختم ہو گئی، عورتوں میں بھی وہ چیز ختم ہو گئی، انصاف میں وہ چیز ختم ہو گئی، اور جو ہے نا کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ کس کی اولاد ہے۔ تو فرمایا اس لیے ایک مرد 4 جگہ شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت 4 جگہ شادی نہیں کر سکتی، ایک وقت میں وہ ایک ہی جگہ رہے گی، ورنہ نسب خلط ملط ہو جائے گا۔ ہم وہ تو نہیں ہیں جو ہم مغرب کے اوپر خود کو قیاس کریں، بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ جی فلاں ہے۔ ہاں جی ہوگے، مدر نام بتائیں کیا ہے؟ وہاں فادر نام کا تصور ہی نہیں ہے۔ باپ پتہ ہو تو باپ کا نام لکھے، ولدیت معلوم ہو تو لکھے، وہاں امیت لکھی جائے گی کہ اس کی اماں کا نام بتا دو۔ اور پھر بعض جاہل طبقے مغرب کے لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، کل قیامت میں بھی تو ماں کے نام پہ اٹھایا جائے گا۔ تمہیں کس نے کہا ماں کے نام پہ اٹھایا جائے گا؟ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ یہ ہمارے یہاں ایک عجیب رفت چل پڑی، کل قیامت میں بچے کو ماں کے نام پہ بلایا جائے گا۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا یار اس کی کوئی بیس ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ میں نے تو نہ اللہ کے قرآن میں پڑھا، نہ حضور پاک علیہ السلام کے فرامین میں پڑھا ہے۔ یہ آپ نے مسئلہ کہاں سے لیا؟ نہ میں نے صحابہ کرام کے، اہل بیت کے کسی فتاوہ میں نہیں دیکھا، نہ کسی فقیہ کا فتویٰ ہے، نہ کسی ولی کی ولایت ہے۔
مجھے کہتے ہیں مولانا آپ ذرا خیال کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہے نا، ان کے تو والد نہیں ہیں، جب ان کو بلایا جائے گا تو ان کے والد نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ماں کے نام پہ بلایا گیا۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ، کیا دنیا میں آپ نے لاجک پیش کی ہے، یہ پوری دنیا کا اکلوتا واقعہ ہے۔ ان کی ولدیت کا معاملہ تو ہے ہی نہیں، ان کا نام قرآن پاک میں موجود ہے، ذالک عیسی ابن مریم، وہ عیسیٰ بن مریم ہے، اسی نام سے بلایا جائے گا۔ ان ایک کی وجہ سے تو پورے کے پورے اصول کو بدل کے رکھ دے، ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر باپ کے نام پہ بلایا گیا، وہ مغرب کی تعلیم زدہ شخص تھا، تو کہتے ہیں اگر اللہ نہ کرے کوئی نسب حرام ہو گیا تو پھر تو بندے کی بےزتی ہوگی۔ میں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورۃ طارق پارہ نمبر 30 نہیں پڑھی؟ رب کریم فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، یہ جو راز تم نے بنائے ہوئے ہیں نا جھوٹے، ان رازوں کو رب نے فرمایا میں قیامت کے میدان میں یوں کھول کے رکھ دوں گا کہ لوگ اس راز کی بات سنیں گے تو کہیں گے واہ یہ تو اتنی عرصے سے سن رہے ہیں، یہ تو گویا پرانی بات ہو گئی ہے۔ یوں رازوں کو کھول کے بکھیر دیا جائے گا۔ اس لیے تو کہتے ہیں گناہ تنہائی میں بھی نہ کرو، اس لیے تو کہتے ہیں خلوت میں بھی گناہ نہ کرو، اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب بندہ اکیلا ہو پھر بھی رب کی نافرمانی نہ کرے، ورنہ آج چھپے گی نا، سال چھپ جائے گی، تیری زندگی میں یہ جرم چھپ جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، قیامت میں رب کریم کے فرشتے ان گناہوں کی لکھائیوں کو کھول کے رکھ دیں گے، تو وہاں کی شرمندگی ہوگی۔ پھر اپنے والد کا سامنا، اپنی والدہ کا سامنا، اپنی اولاد کا سامنا، اپنی گھر والی کا سامنا، حتیٰ کہ اپنے اساتذہ کا سامنا، یا اس گناہ والی یا گناہ والے کا سامنا، پھر مجھے بتاؤ پھر نبی کے صحابہ اہل بیت کا یا پیغمبر کا سامنا کیسے کیا جائے گا؟ تو اس لیے تو کہتے ہیں اس معاملے میں بندہ غور کرے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رب کریم نے رسول کریم کے ذریعے خاتون کو حق دیا کہ خاتون کو نکاح کا، اچھا پھر نکاح میں بھی خواتین پہ زبردستی بھی نہیں ہے، یہ اسلام نے حق دیا کہ عورت سے پوچھا جائے گا آپ کا نکاح کریں یا نہ کریں۔ وہ عاقلہ ہے، وہ بالغہ ہے، وہ سمجھتی ہے، وہ خود کہے گی ہاں یا نہ، یا کوئی اشارہ دے گی اپنی رضامندی کا، یا اشارہ دے گی اپنی ناراضگی کا۔ ایسے نہیں ہے۔ ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ میرے ابا نے میرا نکاح کر دیا، میں چاہتی نہیں ہوں میں وہاں نکاح کروں، کیا مجھے اختیار ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کے والد کو بلایا، اس کے نکاح کو ایک لفظ میں نبی علیہ السلام نے ختم فرمایا کہ میں نبی ہونے کی اتھارٹی سے اس نکاح کو مردود قرار دے رہا ہوں، اس بچی کی اس میں شمولیت نہیں ہے۔ تو جی بالکل ٹھیک ہے، فیصلہ مان لیا گیا، والد بھی وہاں موجود ہے، کوئی برا نہیں منایا گیا۔ کیوں؟ حضور کا فیصلہ تھا۔ جب ہو گیا کہ یا رسول اللہ مجھے بچی پوچھتی ہے مجھے اسلام نے حق دیا، فرمایا آپ کا حق ہے، تو نبی علیہ السلام کو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اب میں وہیں ہی شادی کروں گی جس جگہ ابا نے نکاح کیا ہے۔ تو والد نے پوچھا کہ بیٹا پھر حضور کے پاس آنے کا فائدہ؟ کہا ابا میں اپنے لیے نہیں آئی، اللہ اکبر، میں اپنے لیے نہیں آئی، میں قیامت تک آنے والی اپنی مسلمان بہن کے حق کی اظہار کے لیے آئی ہوں کہ اسلام عورت کو حق کتنا دے رہا ہے۔ میرے ساتھیوں، میری خواتین بہنوں، اسلام آپ کو حق دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ باپ کی عزت کا جنازہ نکالے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے خاندان کی عزت کو پاؤں تلے رو دے۔ اس کے لیے صحیح طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے والدہ کا راستہ موجود ہے، باقی معاملات موجود ہیں، بتایا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے۔ ورنہ آج ابا کا دل دکھا کے آپ نے اس کی عزت کو خاک میں ملا کے یہ کام کر لیا، جسے آج کورٹ میرج یا باقی چیز کہتے ہیں، تو کل تیری اولاد بھی اس طرح تمہیں رلائے گی، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حق ضرور ہے عورت کا، لیکن اپنے والد کی اس غیرت اور اس اسلامی حمیت کو بھی دیکھو جس کے سینے پہ تم پل کے جواں ہوئی ہو۔ تو اسلام حق دے، اسلام نے حق دیا مستقل طور، ایسے وراثت کا حق دیا۔ رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الفاظ اتار دیے، فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ نے لڑکی کا حصہ بتایا، لڑکے کا حصہ بتایا، یہ اسلام ان کو حق دے رہا ہے رسول اللہ کی آمد دے۔ اور میرے دوستوں، نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جو بچیاں زندہ درگور ہوتی تھی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ سورۃ تکویر میں پارہ نمبر 30 میں رب کریم نے اس کی مذمت نازل فرمائی۔ فرمایا ہوئے عجیب بندے ہو، اپنی بچی کو زندہ درگور کر رہے ہو کہ کل ہمارا کوئی داماد بنے گا اس وجہ سے، یہ کیا اسلام کے مخالف تمہاری ذہنیت بن گئی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر رب کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد دی ہے نا، وہ بھی بیٹی دی ہے، پہلی اولاد حضرت سیدہ زینب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک کی پہلی بیٹی ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر کسی کی پہلی اولاد بیٹی ہو جائے تو اسے منہ چھوٹا نہیں، خوش ہونا چاہیے کہ میری نسبت اپنے نبی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ آج ہمارے ہاں عورتوں کے اوپر لوگ تانے دیتے ہیں، میرے پاس کئی کیسز ایسے آتے ہیں جہاں پر ہسبینڈ اپنی وائف سے ایک گلہ کرتا ہے کہ اس سے تو بچیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، اس سے بچے پیدا نہیں ہوتے۔
تو میں پھر ان کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ کوئی عقل استعمال کرو. تم یہاں دہقان ہو, تم یہاں کسان ہو, تم نے اس کھیت میں دانہ بونا ہے, اس نے تو دانہ نکالنا ہے, کھیت سے وہی پیدا ہوگا جو کاشت کیا جائے گا. تو اپنے اندر کے معاملات دیکھ. تو بیوی کو کہہ رہا ہے کہ بچی جانتی ہے, بچہ نہیں جانتی, اس کے اختیار میں آیا. رب کریم کا اعلان ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. رب جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے دیتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جسے چاہتا ہے رب دونوں ملا کے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, جسے چاہتے اللہ اولاد نہیں دیتا. یہ رب کریم کے ہاتھ میں ہے, یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم نے اس کو کہاں سے کہاں جوڑ لیا. یہ اسلام نے حقوق بتائے ہیں خواتین کے, اور عورت کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ کس حد تک سلوک ہے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مجلس میں تشریف فرما ہے اور اعلان فرما رہے ہیں, جس شخص کو رب کریم نے 2 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی صحیح تربیت کی, اچھا نام رکھا, اچھی دینی تعلیم دی اور اچھی جگہ ان کی شادی کرا دی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کا ذمہ دار ہوں. ایک صحابی تھے, ان کی ایک ہی بچی تھی, ان کی بیٹی اور نہیں تھی. وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کے ہاتھ میں جام کوثر کا جام لوٹانا ہے, دنیا میں ہر خوش قسمت کو ملنا ہے. میں اپنی ایک بات پیش کرتا ہوں, میری ایک صاحبزادی ہے, میری دوسری بیٹی نہیں ہے, لیکن میں نے اس کا اچھا نام بھی رکھا ہے, میں اسے دینی تعلیم بھی دلوا رہا ہوں, اور میرے رب نے چاہا تو میں اولاد کا 30 لاکھ اس کی اچھی جگہ شادی بھی کراؤں گا. تو یا رسول اللہ میرے لیے بھی یہ اعزاز ہے. فرمایا جی ہاں, میں تیرے لیے بھی ذمہ داری لے رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کی ایک بیٹی اور اس نے ٹھیک اعمال کر لیے, اس کے ساتھ معاملات, اس کے لیے جنت کا ذمہ دار اس کا نبی ہے. حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ پردے میں یہ بات سن رہی تھی. حضرت اماں جان عائشہ کی اولاد نہیں ہے, حضرت اماں جان عائشہ کی اپنی اولاد نہیں ہے نبی علیہ السلام سے. تو حضرت اماں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے کیا ہے, جس کی کوئی اولاد نہ ہو پھر اس کی جنت کی گارنٹی. نبی علیہ السلام نے آواز سنی تو سمجھ گیا کہ عائشہ نے بولا ہے. حضرت عائشہ سے محبت نبی علیہ السلام کی اس دھرتی پر مشہور ترین محبت ہے. حضور نے فرمایا عائشہ تو بے فکر رہے, تیرے لیے خود محمد کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اور نبی علیہ السلام نے حقوق بتائے, یہ بچیوں کے بھی ہیں, بچوں کے بھی ہیں, اولاد کے بھی ہیں, ماں باپ کے بھی ہیں, گھر بار کے بھی ہیں, میاں کے بھی ہیں, بیوی کے بھی ہیں. تو یہ اسلام نے حقوق دیے ہیں. یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں تو ہر کسی کو اس کا حق ملا ہے کہ اس کے حقوق موجود ہیں, اس کے معاملات موجود ہیں. ویسے ہی بیٹی کا حق ہے وراثت میں دینے کا جیسے بیٹے کا ہے. ہاں بیٹے کو اسلام 2 حصے دیتا ہے, تو اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مرد کے 2 کیوں ہیں, حالانکہ دیکھا جائے تو عورت کے 2 ہیں. بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو عورت کے 2 ہیں, حالانکہ اسلام عورت کو 1 حق دے رہا ہے. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے مولانا عورت کے 2 حق کیسے آ گئے؟ ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ لڑکی کا 1 ہے, لڑکے کے 2 ہیں. میں کہوں گا ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا گہرائی میں, تھوڑا ڈیپلی نظر سے دیکھو کہ جس کو 2 حصے مل رہے ہیں مرد, اسے واقعی 2 مل رہے ہیں؟ جی نہیں, اس نے تو کل باپ بن کے اپنی بیٹیوں کو دینا ہے, خاوند بن کے اپنی بیوی کو دینا ہے, اس نے باپ بن کے اپنے بیٹوں کو دینا ہے, اس نے حق کے مار میں بھی کچھ دینا ہے. تو اس کو 2 نہیں مل رہے, اسے 1 اس کا حق مل رہا ہے, دوسرا آگے عورت کو دینے کے لیے مل رہا ہے. تو اسلام میں عورت کے پھر 2 حق ہے نا, ایک تو وہ اپنے ابا سے لے کر آئی, ایک اس نے شوہر سے لیا, ایک ابا سے لے کر آئی, ایک اس کی اولاد سے ملا. تو دراصل اسلام عورت کو مزید مضبوط کر رہا ہے, اس کو اس کے حق دے رہا ہے. ہم اس پر کچھ سوچیں تو اسلام نے کوئی ظلم نہیں کیا, اسلام پوری ترتیب پر بتاتا ہے. تو میرے دوستو یہ سب کچھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے, رسالت مآب علیہ السلام کے اس دین کی وجہ سے ہے جو اللہ رب العزت نے دین اتارا ہے اور نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا. میں نے مکہ مکرمہ میں کئی مرتبہ حرم کے ساتھ وہ مقبرہ شبیکیہ دیکھا ہے. شبیکیہ کہتے ہیں وہ بالکل اگر آپ حرم کی سائڈ سے آئیں نا, یہ باب ملک فہد کی ٹنل کا اینڈ ہوگا تو جہاں سے باہر بندر نکل رہا ہوتا ہے, یہ جو آج کل جدید توسیع ہوئی ہے اس سے باہر, تو وہاں ایک پوری باؤنڈری لگا کے ایک جگہ کو بند کر دیا گیا ہے, وہاں پر کوئی تعمیر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں پر یہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. یہ نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے بیٹی کی عظمت سکھائی, بیٹی کی عزت سکھائی, اور بیٹی کو پیار دیا, بیٹی کو پیار کیا, اور تو یہ سب کچھ دنیا میں ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے تو یہاں تک بھی سنا, اب اللہ جانے اس میں کتنی سچائی ہے یا کتنی سچائی نہیں ہے. ایک شخص نے وہاں کے رہنے والے نے مجھے بتایا کہ حضرت ادھر تعمیر نہیں ہو سکتی, یہ جگہ ڈگر کی ڈگر ہی پڑی ہوئی ہے اتنے سالوں سے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں اگر ادھر کھدائی کرتے ہیں نا تو کھدائی کے بعد خون نکلتا ہے. اللہ جانے یہ چیز میں نے وہاں دیکھی نہیں ہے, سنی ہے وہاں, لیکن وہاں پہ تعمیر نہیں ہے.
تو نبی علیہ السلام نے تو عورت کو اتنے حق، یہ جو خاوند فوت ہو جائے، عورت کی اسلام میں 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے، 130 دن یہ جو عدت ہے، اسلام سے پہلے 1 سال عدت ہوتی تھی جاہلیت کے زمانے میں، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، متاعا الی الحول غیر اخراج، یہ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 ہے۔ یہ جو 1 سال کی عدت ہوتی تھی، پتہ ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس عورت سے بات چیت کرنا حرام ہوتا، اس عورت سے ہاتھ ملانا حرام ہوتا، اس سے گفتگو کرنا حرام ہوتا، اللہ معاف فرمائے اسے کسی 4 ٹانگوں والے جانور کی طرح باندھ دیا جاتا ہے ایک کمرے میں، اور اس کی روٹی بھی یوں پھینک کے دی جاتی ہے اور پانی بھی یوں پھینک کے دیا جاتا ہے، اسے اچھوت سمجھا جاتا ہے، اس سے دیکھنا اور اس کی نظر پڑنا، یا اس کی نظر آپ پہ پڑنا یا اس پر آپ کی نظر پڑنا، یہ ایک نحوست کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اسلام نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اسلام نے 4 ماہ 10 دن کی عزت بتائی ہے، اور اس عدت کے اندر اتنی عزت اس خواتین کو ملی ہے جتنی ملنے کا حق ہے۔ تو یہ اسلام ایک ایک چیز پہ حق دے رہا ہے۔ جب اسلام نے حقوق دیے ہیں، آج ہمیں چاہیے ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں ان حقوق کے معاملات کو دیکھیں۔ اسلام نے کیا حق دیا ہے مجھے بطور خاوند ہونے اپنے بیوی کے لیے، بطور والد ہونے اپنی اولاد کے لیے، یا بطور بیٹا ہونے اپنے ماں باپ کے لیے۔ اسلام نے بڑے کا حق دیا ہے، چھوٹے کا حق دیا ہے، علماء کی عزت سکھائی ہے، اسلام نے ایک ایک مقام پر معاملہ سکھا دیا ہے، اور اسلام نے بوڑھے کی عزت سکھائی ہے، خواتین کی عزت سکھائی ہے، اپنے سے چھوٹے کے ساتھ معاملات کیا کرنا، ایک ایک چیز سمجھائی۔ اگر ہم ان باؤنڈریز میں رہیں گے تو اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر خوشی کی زندگی گزاریں گے، اور باؤنڈریز کراس کریں گے تو قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، فرمایا جو اللہ کی ان باؤنڈریز کو کراس کرے گا تو اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔